السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو کل کے لیسن میں سے ہم نے کیا کرنا تھا؟ اپنے اسکارف کو چیک کرنا تھا. کیا آپ نے؟ کچھ نظر آیا جو ٹھیک نہیں تھا؟ جی کہ سب کچھ ٹھیک لگا؟ ہاں. اب جیسے آپ کا کندھا ننگا ہے نا، تو یہ کندھا نہیں ننگا ہونا چاہیے. یعنی جب اسکارف ہم اوڑھیں تو اس میں ہماری گردن، کندھا یہ نظر نہیں آنا چاہیے. یعنی خمار اس طرح ہو جیسے یہ دوپٹہ میں نے پہنا ہوا اوپر سے سیدھا کندھوں سمیت سب کچھ ڈھانکے، سینہ اور پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب یہ جیسے آپ نے بل دیا نا، تو اب کیا ہوگا، کوئی ذرا سی چیز اٹھائیں گی، کوئی کچھ بھی کریں گے. اور دوسرا یہ کہ بازو کی شیپ نظر نہیں آنی چاہیے، بازو الگ سے نہیں دکھنے چاہیے. یعنی کم از کم ہاف بازو جو ہے وہ اس کے اندر کور ہونے چاہیے. کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے جاتے ہیں تو آدھی آدھی گردنیں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، بال دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ محنت بھی کر رہے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں، ایسی نمازیں بھی ضائع. تو اس لیے تھوڑی سی ایفرٹ سے اور تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنا جو فرض ہے اس کو صحیح معنوں میں پورا کریں. یعنی اگر ہم لوگوں کی نظر میں تھوڑے خوشنما بھی لگ گئے خاص سٹائل سے، تو اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ یعنی لوگوں کی نظر میں اگر ہم جج جائیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے ایک ڈفرینٹ سا سٹائل بنایا ہوا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ ان سے ہمیں کوئی انعام ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ایک تبصرہ کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ آدھے تبصرہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک لگ رہا ہے، آدھے کرتے ہیں نہیں ٹھیک لگ رہا ہے. تو لوگوں کے لیے کچھ بھی جب انسان کرتا ہے تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں. کچھ بھی پہنتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھیں گے میں اپنے رب کو کیسے لگ رہی ہوں. صرف سٹائل بدلنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ دوپٹے کا سائز اتنا نہ ہو کہ جو آپ کو ڈھانپ لے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان شہر الصدقہ. رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ. عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا. یعنی تیز ہوا جو ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ ہر طرف صدقہ کرتے جس کی خیر سب کو پہنچتی تھی. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی ہر رات کو سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں. کہاں کہاں کریں؟ اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں، رشتہ داروں، فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ یعنی اپنے گھریلو خاندانی ضروریات کے علاوہ مساجد کی تعمیر اور ترقی، مسافر خانوں کے قیام اور بہتری، کنووں کی کھدائی، پانی پینے کے انتظام میں بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ کے کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا. اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کو اپنے لیے قرض کے طور پر لیتے ہیں، اور قرض تو لوٹانا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں.
رمضان کی مناسبت سے روزوں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. ایک دوسری روایت میں ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. تو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا ہے. آپ اپنی ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون کون لوگ ہیں، خاندان میں کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو تحفے تحائف آپ نے دینے اور کن کو آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے. ان سب کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، اور یہ لسٹ آپ کی ہر رمضان میں اگر نکل آئے تو اس میں پھر ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. پھر اسی طرح اگر آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی لسٹ ہو، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سا خرچ کیا ہوا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق بھی ضرور خرچ کرنا چاہیے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے خرچ کرنا، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کی ضروریات پر اپنے آپ کو آپ رکھ کر دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے بستے اچانک نکال دیے جائیں تو کیا حالت ہو سکتی. جہاں پینے کے پانی تک کی قلت ہے تو انشاءاللہ الہدا بھی اس سلسلے میں ڈونیشن جمع کرے گا اور پہنچائے گا. تو اس کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے رمضان راشن جو ہے ہم نے اس دفعہ رمضان سے پہلے تقسیم کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس مد میں بھی ابھی تک آدھی رقم جو ہے وہ وصول ہوئی ہے، آدھی ابھی باقی ہے. تو جو لوگ فی سبیل اللہ غریب لوگوں کو کھلانا چاہیں تو ان کے لیے بھی موقع ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو جس کام میں بھی لگانا چاہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی خاطر، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں. ہم کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بنایا. اور ہم دل کی خوشی سے جب دیں گے تو ہمارے لیے ہی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانی کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں اور حادثات سے بچاتا ہے. اور آخرت میں بھی مومن کا صدقہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا. جب سخت دھوپ ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، تو آپ کا صدقہ آپ کے اوپر ایک امبریلا کی طرح ہوگا. تو ہمیں اس دن کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. 19واں پارہ. جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. ان بہانوں میں سے یا مطالبوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، یا ہم پھر اللہ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سامنے دکھائیں گے. ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے دیکھیں، یا اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ نہیں، وہ نان سیریس پیپل ہوتے ہیں جو صرف داعی حق کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے انداز میں، تمسخر کے ساتھ اور طرح طرح کے ایسے انوکھے مطالبے کر کے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی بات کو کسی طرح نیچا دکھا سکے. تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو اور فرشتوں کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے. جب فرشتے اتریں گے تو پھر حال کیا ہوگا.
پھر دنیا میں جو ملی ہوئی آزادی ہے اور آج جو بولنے کا وقت ملا ہوا ہے اور مطالبے کرنے کے لیے ان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، کل یہ طاقت جب ان سے لے لی جائے گی تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا حقائق کیا ہیں اور ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں اپنا یہ عذر بتا دوں گا، اور اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، اور میں اپنا یہ فلاں عمل پیش کروں گا، میں نے تو فلاں نیکی ایسی کی ہے کہ بس میں اللہ کے سامنے اپنی نجات کے لیے یہی پیش کر دوں گی۔ حالانکہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، حتیٰ کہ ساری زندگی پہ اگر وہ سجدے میں پڑا رہے تو صرف ایک چھوٹی سی نعمت کا بدلہ بھی نہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کے نیک اعمال رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ نعمتیں ایک طرف ہوں گی، اور نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو کہیں گے کہ تم اپنی قیمت وصول کر لو، تو وہ ساری نیکیاں اٹھا لیں گی، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا انسان کے ہاتھ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم صرف دنیا میں کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ایسے ہی جیسے کسی عام انسان سے بات کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو پھر ایسی باتیں نہ کر سکیں گے، اور یہ ہماری ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جیسے سخت گرم توے کے اوپر اگر آپ پانی کا ایک قطرہ ٹپکائیں تو کیا ہوتا ہے، اس قطرے بھک بن کے اڑ جاتا ہے، تو یعنی اس کا کوئی وہاں جماؤ نہیں ہوتا، وہ وہاں رہ نہیں سکتا، اس کا وہاں کوئی قرار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ہماری باتوں کا کوئی جماؤ، کوئی قرار، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج انسان کو حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسان کی عمل کی قدر و قیمت ہے، صرف اس کی باتوں کی نہیں۔ لہذا عمل کی طرف توجہ دیجیے، اور جتنی بھی خوش خیالیاں ہیں اور خوش فہمیاں ہیں ان سے نکل آئیں۔ تو اس دن ان کا جو بھی کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، یوں بھگ سے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے عمل قبول ہی نہیں ہوں گے، وہ خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، بالکل ڈسٹ کر دے گا۔ خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تراویح بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں وہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، یعنی غلط قسم کے کام۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے، وہ سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، تو آج جو اللہ کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھا کے من موجی کر رہے ہیں، کل ان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب خود پہ غصہ آتا ہے انسان کو تو کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں، اور بعض لوگوں کے تو میں نے دیکھا زخم تک بھی ہو جاتے ہیں جب وہ سوچ بچار کرتے ہیں یا کسی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اس دن انسان ناخن نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنا پورا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور پھر یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ دو بڑی حسرتیں ہوں گی،
ایک کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوری طرح پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ان کے مشن کو جانتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ طریقہ وہ نہیں ہوتا جو سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کتنی بھی بڑی محنت کرے بدعت میں، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حشر کے میدان میں پچھتانے والے کیا کہیں گے؟ کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا، حوض پر، کون سا حوض؟ حوض کوثر، تو تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا، یعنی گروپس کی شکل میں لایا جائے گا، اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی پھر ایک الگ الگ ہو جاؤ گے. میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا، انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. میں کہوں گا، خبردار دور ہو جاؤ، خبردار دور ہو جاؤ، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا؟ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے طریقے پر ہوتا. اس لیے بہت سیریسلی سنتوں کا مطالعہ کیا کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق کمپیئر کر کے دیکھا کریں کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. کیا واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟ پھر اسی طرح دوسری چیز جس پر انسان ریگریٹ کرے گا وہ برے لوگوں سے دوستی ہوگی. برے لوگوں سے دوستی کے اثرات دنیا میں بھی انسان کے لیے برے ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، مسک والے کی طرح. اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو ضرور تمہیں پہنچے گی، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر کسی نہ کسی طرح ضرور تم تک آئے گا. اور کچھ نہیں تو اس کی کوئی بات تمہیں ہنسا دے گی، مسکرا دے گی یا خوش کر دے گی. یعنی اگر مادی فائدہ کوئی نہیں پہنچتا تو دیگر کوئی فائدہ تمہیں اس سے پہنچ جائے گا. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے. اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں ضرور آئے گا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی بات تمہیں ہرٹ کر جائے گی یا کوئی نہ کوئی برا عمل تم دیکھ کر اپنے اندر اپنا لوگے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے گا. تو اس لیے انسان کو ان دو چیزوں پر، یعنی سنت کا اتباع اور دوسرے واچ یور فرینڈز، اس چیز کے اوپر ضرور نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کیا کہے گا؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے ذکر آنے کے بعد مجھے بھٹکا دیا. یعنی میں نے تو قرآن پڑھ لیا تھا، میں نے تو دین سیکھ لیا تھا، مجھے تو اچھے برے کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن اس نے آ کر مجھے حق سے ہی ہٹا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. اور دوسرا معنی، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. یہ دونوں معنی مہجور کے کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا کہ یار فلاں نے میرے ساتھ اتنا وقت لگایا تھا، دن کو پڑھا، رات کو پڑھا، اور اس کی تصدیق کی جائے گی، بات مانی جائے گی. جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. تو اس لیے قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، نہ صرف یہ کہ سامنے بلکہ سب کتابوں سے اوپر رکھیں. خواہ آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہوں اور کتنا بھی مشکل امتحان ہو، لیکن زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی یا بڑی وجوہات کی بنا پر قرآن سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں اور پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی قرآن سے تعلق رکھیں وہ مستقل بنیادوں پر رکھیں، چاہے ایک آیت ہو، چاہے 2 آیتیں ہوں، چاہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہو، چاہے روزانہ کی تلاوت ہو. ہماری زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ ہو. ورنہ قرآن خود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امتی کے حق میں گواہی دینے کے بجائے خلاف دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ تم اس کو اچھی طرح یاد کر لو.
اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید صورتوں میں تقسیم کیا گیا، اجزاء میں جز میں تقسیم کیا گیا، پھر آیات میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، یعنی لوگوں نے جب تم پر کوئی بات بنائی، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول کر بتا دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو علیہ السلام مددگار کے طور پر بھیجا، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے، یعنی آخرت کا عذاب. یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا ملی اور آخرت میں بھی ملے گی. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. بدترین بارش کون سی ہوتی ہے؟ پتھروں کی بارش. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، اپنا الہ بنا لیا ہو، یعنی جو صرف اپنے دل کی بات مانتا ہو، جو صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو. تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک. یعنی نفس بھی بت بن جاتا ہے. جیسے مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ایسے کچھ لوگ اپنے دل کی باتیں مانتے ہیں، جس طرف دل ان کو لے جائے اس طرف چل پڑتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. یعنی انسان جس کے پیچھے چل پڑے. خواہش کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنت کو نفس کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی. یعنی اگر جنت میں جانا چاہو تو پھر وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں. مثلا رات کو قیام کرنا، تہجد کے وقت اٹھنا یا تراویح پڑھنا، کیا آسان کام؟ نفس پہ کتنا بھاری ہوتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں کو رات کو سونے کی عادت ہو ان کے لیے رات کو جاگنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر، نیند کو کچل کر، آرام کو ختم کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کر سکیں. اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو بڑی پسند ہوتی. مثلا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سانگز بہت پسند ہو، کچھ اور چیزیں پسند ہو جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہو، لیکن وہ لغو میں آتی ہوں یا پھر وہ حرام میں آتی ہوں. تو ایسی چیزیں کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آج جو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرتے، مثلا انسانی خواہشات میں کھانا پینا. اب کھانے پینے میں عام حالات میں تو ہم حلال کھا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کھانا پینا کہ کوئی گھبرا کے کہ نہیں میں تو اب اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا تو دل نہیں مانتا، میں تو کچھ کھا رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، یہ روزہ رکھے ہی نا.
یا اسی طرح سیکشل ڈیزائرز جو ہیں وہ بھی نفسانی خواہشات ہیں، ان کو روزے کی حالت میں پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی شوہر بیوی کا تعلق چاہے حلال ہو لیکن روزے میں حلال نہیں ہوتا. اسی طرح شادی کے بغیر کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس قسم کا یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جس کو زنا کہتے ہیں، یہ زنا سے کمتر درجے کی چیز، حرام قسم کی دوستی، یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت میں سخت نقصان دینے والی ہیں. تو انسان کو اللہ کی خاطر صرف ان چیزوں تک رک جانا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں قائم کی ہوئی ہیں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ ساری کھلی کھلی آیات اور احادیث یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی انہیں بتایا جاتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ سنتے ہیں اور پھر مجلس سے اٹھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب عمل میں تبدیلی نہیں آتی تو ایسے لوگوں کو اللہ نے جانوروں کی طرح قرار دیا. مویشی جانور ہیں جیسے گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں. الم ترک الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی اللہ چاہتا تو سورج ایک ہی جگہ ٹکا دیتا جیسے آپ کی ٹیوب لائٹس ٹکی ہوئی، اور ایک ہی سایہ ہوتا اور ایک ہی روشنی ہوتی. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا جس طرح انسان دنیا میں لائٹس لگاتے ہیں. اللہ کا طریقہ اپنا ہے روشنی دینے کا، اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کس رنگ کا ہوتا ہے، کس شکل کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اتنا سلولی کہ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنا کام کر جاتا ہے. پھر وہ عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے. کسی وقت کی روشنی کوئی ہوتی، کسی وقت کی کوئی. اگر سارا وقت صرف ایک روشنی دیکھنی پڑے تو انسان کی نگاہیں اکتا جائیں، تھک جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انسان کی راحت کے سامان رکھے، ضرورت بھی اس کی پوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نشانی بھی بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، مزید نشانیاں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر طرف نشانیاں بکھیر رکھی ہیں تاکہ ہم کچھ سبق لیں، لیکن اکثر لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کہتے ہیں انتہائی کوشش کو کہ جس میں انسان کوئی لمحہ نہ چھوڑے اپنی محنت کرنے میں. اور پھر دوسرے یہ کہ بڑے پیمانے پر جدوجہد، چھوٹی سی کوشش نہیں، بڑی کوشش جس میں انسان اپنے سارے وسائل اور سارے ذرائع استعمال کرے. اور تیسرے یہ کہ انسان ہر محاذ پر کوشش کرے. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جاہدم بہی، بہی سے مراد یہاں قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. قرآن کے ذریعے جہاد کبیر، جی ہاں، یعنی قرآن کی تعلیم گوشے گوشے تک، دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، ہر طریقے اور ہر ذریعے سے پھیلا دو، اور ہر بندے تک پہنچا دو. یعنی انتھک محنت کرو. صرف یہ نہیں کہ اچھا وہ ہم نے کسی کو بتایا تھا، وہ مانا نہیں تو پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا. نہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بتاؤ. وہ نہیں مانتا کسی اور کو بتاؤ، جو سننے والے ہیں ان کو سناؤ، جو سننے والے نہیں پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھاؤ، جو کسی اور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اس طرح سمجھاؤ. یعنی دنیا میں جس طرح کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، تم نے اللہ سے بزنس کر رکھا ہے، تم قرآن کی پروموشن اسی طرح کرو. اسی طرح ہر خوبصورت انداز سے، بہترین طریقے سے، ہر ذریعے سے، جہاں جس کو جہاں بھی پالو. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد امت کیا کر رہی ہے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری پرائرٹیز میں ایک پرائرٹی یہ بھی ہے کہ جس قرآن سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے میں یہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ اور اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو کم از کم 3 باتیں ایسی لکھیے جو قرآن کی تبلیغ یا قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے واقعی کچھ کی ہو، پریکٹیکلی کچھ کیا ہو. کیونکہ یہاں پر جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی بات آ رہی، عام جہاد نہیں، جہاد کبیر کی بات ہو رہی ہے، سب سے بڑے جہاد کی، بہت بڑے جہاد کی. تو آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے.